السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج علم الصرف کا اس ہفتے کا آخری درس ہے۔ آج سے 2 دن پہلے یعنی کہ جس دن پہلا کلاس تھا علم الصرف کا اس ویک کا، آپ کو ایک ٹاسک دیا گیا تھا، جس ٹاسک میں آپ کو ماضی معروف مجہول، ماضی معروف نفی اور مجہول ماضی نفی، اس کے گردان آپ کو یاد کرنے تھے، اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو جو صفۃ المصادر دی گئی تھی اس صفۃ المصادر سے بھی اس گردان کو لکھنا تھا۔ جیسے نصر تھا تو نصر نصرو نصرت ما نصرتا، پھر ما نصیرہ، اس طریقے سے پورا۔ پھر خرجہ سے آپ کو کرنے تھے خرجہ خرجو، مجہول کا خریجو، اس کے بعد نفی کا جیسے ما خرجہ، اور پھر نفی مجہول سے ما خریجہ، اس طریقے سے آپ کو جو ہے بنانے تھے۔ پھر داخلہ سے بنانا تھا آپ کو، پھر قاعدہ سے بنانا تھا۔ یہ ٹاسک آپ کو دیا گیا تھا، لیکن آپ میں سے کچھ ہی لوگوں نے جو ہے اس ٹاسک کو کمپلیٹ کیا ہے۔ صفۃ المصادر یعنی سنڈے کے دن آپ کو یہاں تک جو ہے یاد کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اب بھی آپ کو یہی ہدایت دی جا رہی ہے کہ اس میں کوتاہی نہ کریں، اور آپ سنڈے آنے سے پہلے تک یعنی صفۃ المصادر کے سبق کو آگے بڑھنے سے پہلے تک اس چیز کو آپ یہاں تک سارے گردانے یاد کر لیں، یعنی نصرہ سے لے کر سکوت تک جو ہے اس سے آپ کا جو کام ہے وہ یہ کہ اس طریقے سے آپ کہیں گے نصرہ، نصیرہ، ما نصرہ، ما نصیرہ، پھر دخلہ، دخلہ، ما دخلہ، ما دخلہ، ما دخلہ، اس طریقے سے پورے آپ کو گردان یاد کرنا ہے، اور وہ گردان جو ہے کمپلیٹلی یہاں تک آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ما فعلنا تنصرنا، فعلنا مطلب نصرنا، ما فعلنا مطلب ما نصرنا، ما فعلنا مطلب ما نصرنا، اس طریقے سے آپ کو دخلہ سقط سب کا بنانا ہے۔ آج ہم جو سبق پڑھنے والے ہیں وہ ہم نے ابھی تک ماضی کے بارے میں پڑھا تھا، آج ہم مضارع کے صیغے بنانا سیکھیں گے۔ اور ایک بات اور، اگر آپ کے پاس علم الصرف کی جو ہے وہ PDF میں کتاب ہو یا ہارڈ کاپی ہو، تو آپ یہ جو الف، با اور جیم یہ جو کوشچنز ہیں، اس کوشچنز کو آپ ضرور حل کرنے کی کوشش کریے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ کوشچن آپ حل کرتے ہیں تو مطلب آپ نے ابھی تک کی پڑھائی کو بہت اچھی طریقے سے سمجھا ہے۔ اب ہم آج جو سبق ہے ہمارا وہ فعل مضارع کی گردان ہم کو پڑھنی ہے۔ آپ شروع میں پڑھ کے آئے ہیں کہ فعل مضارع کے اندر حال اور مستقبل دونوں ہوتا ہے، پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہوتا ہے۔ تو آج ہم فعل مضارع کی گردان پڑھیں گے۔ ماضی کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ ماضی کے جو صیغے ہوتے ہیں اس کے آخر میں کچھ چینجز ہوتے ہیں، جو آپ کو پچھلے ویڈیوز میں بتا دیے گئے تھے کہ اس کے آخر میں جو ہوتا ہے کچھ ایک خاص لفظ لگ جاتا ہے، کبھی تا لگ گیا، کبھی الف لگ گیا، کبھی نون لگ گیا، تو وہ آخر میں لگتا ہے۔ اور فعل مضارع کے بارے میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ فعل مضارع میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے آخر میں لگنے کے بجائے اس کے شروع میں لگتا ہے، یعنی اس کا آخر تو سیم ہوتا ہے، اس کے شروع میں کچھ چینجز لگتے ہیں۔ تو فعل ماضی کی پہچاننے کے جو طریقہ تھا وہ آپ کو ہم نے پچھلے ویڈیوز میں بتا دیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فعل مضارع کو کیسے پہچانا جاتا ہے کہ یہ مضارع ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ بالکل دھیان سے دیکھیے، ابھی کس سے آپ کی جو پڑھائی ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہے، اسی لیے پوری کوشش کریے کہ آپ اپنا کمپلیٹ کنسنٹریشن اس پڑھائی پر دیں گے۔ پہلا ہے الف، نون یا تا۔ یہ جو ہے 4 الف، یہ 4 حرف جو ہیں
صرف یہی 4 حرف شروع میں آ جاتے ہیں مضارع کے صیغے میں، اور یعنی آپ ایسا کہیے کہ یہی 4 حرف جو ہوتے ہیں یہ ماضی کے شروع میں آ جاتے ہیں، اور جب کسی بھی ماضی کے صیغے میں ان 4 میں سے کوئی ایک لفظ لگتا ہے تو وہ مضارع بن جاتا ہے۔ پہلی چیز کہ ماضی سے ہی مضارع بنتا ہے۔ مضارع کب بن جاتا ہے ماضی؟ جب ان 4 میں سے کوئی ایک حرف اس کے شروع میں لگا ہوتا ہے، پہلا قاعدہ۔ دوسرا، ان 4 میں سے کوئی ایک صیغے میں استعمال ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ 2 استعمال ہو جائے گا یا 3 ایک ہی بار میں استعمال ہوگا، نہیں، ہر صیغے میں ان 4 میں سے کوئی ایک ہی استعمال ہوگا، یا تو الف یا پھر نون یا پھر یا پھر تا استعمال ہوگا۔ 2 قاعدہ۔ تیسرا قاعدہ آپ یاد رکھیے، الف ایک صیغے میں لگتا ہے اور نون ایک صیغے میں لگتا ہے، یعنی 14 میں سے الف ایک صیغے میں لگا اور نون ایک صیغے میں لگا، تو یعنی اب یہ 2 جو ہیں ختم ہو گئے۔ باقی کے جتنے صیغے ہوں گے اس میں یا پھر تا لگے گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کہ 14 صیغے میں سے ایک میں الف لگا، ایک میں نون لگا، تو اب کتنے بچے ہمارے پاس؟ یا اور تا بچا، اور ہمارے پاس صیغے کتنے بچے؟ 12 بچے۔ 12 میں سے 6 کے شروع میں یا لگتا ہے اور 6 کے شروع میں تا لگتا ہے۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کیسے ڈیوائیڈڈ ہوا ہے؟ اب جو ہے آپ کے سامنے صیغہ لکھا جا رہا ہے، آپ دیکھیے، جیسے میں نے لکھا نصرہ، یہ فعل ماضی ہے۔ اب اس نصرہ کو ہم فعل مضارع کیسے بنائیں گے؟ تو یہ ماضی کا کون سا صیغہ ہے نصرہ؟ یہ ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ماضی کے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے سے ہم کو مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ بنانا ہو تو بہت سمپل ہے، اس کے شروع میں آپ یا لگا دیجئے، ٹھیک، یا پر آپ الف دیجئے، اور یہ جو نون پر جو الف ہے اب اس کو آپ نون پر جو الف ہے اس کو آپ ساکن کر دیجئے۔ پہلا کام کیا ہوا؟ ہم نے اسٹارٹنگ میں الف لگایا، الف پر ہم نے فتحہ دیا، اور الف کے بعد یا کے بعد جو سب سے پہلا حرف ہے یعنی جو فا کلمہ ہے، فا کلمے کو ہم نے کیا کیا؟ جزم دے کر الف کے ساتھ یا کے ساتھ ملا دیا، تو کیا ہو گیا؟ ین۔ ابھی آپ کو صرف اتنا کرنا ہے، یعنی کیا کیا چینجز ہم نے کیے ہیں۔ آپ پھر سے یہاں پر دیکھیے، ایک نصرہ کا ایک صیغہ تھا، اس میں سب سے پہلا چینجنگ ہم نے کیا کیا کہ اس کے شروع میں ہم نے یا لگایا، یا پر ہم نے الف دیا، اور جو نون تھا اس پر ہم نے جزم دیا۔ یہ پہلا کام، یہ ہوا ہمارا فا کلمے کے ساتھ چینجز، بدلاؤ۔ اس کے بعد ہم کو چینج کہاں کرنا ہے؟ عین کلمے کے بعد۔ عین کلمے پر کیا ہوگا؟ عین کلمے پر آ جائے گا پیش، تو کیا ہو گیا؟ ین۔ اور را کلمے پر بھی جو ہے آ جائے گا پیش، تو ہو گیا ینصرو۔ تو نصرہ سے ینصرو کس طریقے سے ہوا؟ آپ نے دیکھا کہ پہلے شروع میں ہم نے یا پر زبر دیا اور اس کو نون ساکن کر دیا تو ین بن گیا۔ اس کے بعد ہم نے صاد پر پیش یعنی کہ عین کلمے پر پیش دیا، اور لام کلمے پر بھی ہم نے پیش دیا۔ تو یہاں سے ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ ماضی کے صیغے سے واحد مذکر غائب کے جو صیغے ہوں گے ماضی کا، اس سے اگر مضارع کا ہم کو واحد مذکر غائب کا صیغہ بنانا ہوگا تو ہم پہلے یا پر زبر دیں گے، نون کو ساکن کر دیں گے یعنی فا کلمے کو ساکن کر دیں گے، عین کلمے پر ہم پیش دیں گے اور را کلمے پر ہم پیش دیں گے، تو مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ بن جائے گا۔ تو آپ کو واحد مذکر غائب مضارع کا جو ہے آپ کو صیغہ بنانا آ گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے تثنیہ مذکر غائب کا۔
یہ میں نے لکھا نصر. ماضی میں تثنیہ کا صیغہ کیسے آتا ہے؟ اس کے آخر میں ہم بس الف لگا دیتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے نصرہ. اب دیکھیے نصرہ سے تثنیہ یہ کون سا صیغہ ہے ماضی کا؟ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے ماضی کا. تو تثنیہ مذکر غائب کے صیغے سے مضارع کا تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ کیسے بنے گا وہ دیکھیے. اب یہ دونوں کے ترجمہ میں تو آپ کو فرق پتہ ہی ہے. ماضی میں جو ترجمہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے کیا تھا، اور مضارع کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اب کرنے والا. جیسے میں نے لکھا نصرہ تو اس کا مطلب کیا تھا کہ ایک آدمی نے مدد کیا گزرے زمانے میں، اور جب میں نے اس کو ینصرو کر دیا، مضارع میں تبدیل کر دیا، تو کیا معنی ہو گیا کہ مدد کر رہا ہے یا کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد ہے نا. تو اسی طریقے سے نصرہ کا ترجمہ کیا ہوگا کہ ان دو لوگوں نے مدد کیا پاسٹ میں گزرے ہوئے زمانے میں. تو نصرہ سے جب ہم مضارع کا صیغہ بنائیں گے اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ دو لوگ مدد کرتے ہیں یا کریں گے. تو ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. اب دیکھیے بدلاؤ کیسے ہوتا ہے. یہ نصرہ تھا ہمارا. نصرہ میں آپ ایک چیز اور یاد رکھیں کہ آپ کو شروع میں بتائی گئی کہ غائب کے جتنے صیغے ہوں گے مضارع کا سب کے شروع میں یا آئے گا. تو ہم نے پہلے لکھا یا، ٹھیک. یا پر ہم نے کیا پڑھا ہے؟ یا پر آئے گا فتحہ یعنی زبر آئے گا، ٹھیک. اس کے بعد کیا ہوگا؟ فا کلمہ ساکین ہو جائے گا. تو فا کلمہ کیا ہے؟ نون. تو نون جو ہے آپ کا ساکین ہو گیا، ٹھیک. یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. اب یہاں دیکھیے یہ کون سا کلمہ ہے؟ عین کلمہ. تو نصرہ ینصرو میں کیا ہم نے اسٹارٹنگ میں کیا پڑھا؟ عین اور لام کلمہ جو ہے وہ پیش ہو جاتا ہے، تو ہم نے دے دیا پیش. تو کیا ہو گیا؟ ینصو. اب اس کے آخری کلمے میں جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. مضارع کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں کیا ہوتا ہے کہ لام کلمے بھی پیش آتا ہے، لیکن اس جو واحد مذکر تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے مضارع میں اس پر پیش نہیں آئے گا، بلکہ کیا آئے گا؟ الف اور نون آ جائے گا، اور اس پر جو ہے فتح آ جائے گا، ینصرانی ہو جائے گا. اب آپ پوچھیں گے کہ یہ ینصرانی کیسے ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اب آپ یہاں دیکھیں عربی زبان میں کوئی بھی چیز کو تثنیہ لکھنے کے لیے ہم کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ تثنیہ ہے یا جمع ہے. واحد کے بارے میں سمپل سا کانسیپٹ ہے کہ بس فاعل لام کلمہ ہے تو اس کو ہم سمجھ لیں گے واحد ہے. جمع اور تثنیہ اور جمع کے لیے کیا ہے؟ تو مضارع ماضی میں جو تثنیہ ہوتا ہے وہ الف سے ڈینوٹ ہوتا ہے. را کے بعد ہم الف لکھ دیتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے تثنیہ ہے. لام کلمے کے بعد ہم الف لکھ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ تثنیہ ہے. جیسے یہ فا ہے، یہ عین ہے، اور یہ لام ہے، تو یہ سنگل ہے، واحد صیغہ ہے. ہم نے اس میں الف لگا دیا تو یہ ہو گیا تثنیہ. تو لاسٹ میں لام کلمے کے بعد الف لگا دیتے ہیں اگر ہم ماضی میں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو ہے کیا ہے؟ تثنیہ کا صیغہ ہے، ٹھیک. الف لگا دیتے ہیں. اور وہی مضارع میں ہم کو جو ہے واحد کیسے لکھنا ہوتا ہے؟ مضارع میں ہم کو واحد کیسے لکھنا ہوتا ہے؟ ہم جو ہے یا لکھتے ہیں، یا پر جو ہے ہم فتح دیتے ہیں، اور جو فا کلمہ ہوتا ہے اس کو ہم ساکین کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہم جو لام عین کلمہ ہوتا ہے اس پر ہم پیش دیتے ہیں، اور را کلمہ جو ہوتا ہے اس پر ہم پیش دیتے ہیں. تو مضارع کا جو تثنیہ کا صیغہ واحد کا صیغہ ہے وہ ایسے لکھاتا ہے، اور جو ماضی کا صیغہ وہ بالکل نصرہ لکھاتا ہے. اور ماضی کا جو تثنیہ کا صیغہ ہے وہ ایسے لکھاتا ہے نصرہ، ٹھیک ہے. تو مضارع کا جو تثنیہ کا صیغہ ہے وہ لکھاتا ہے ینصرانی. تو اس کے اندر کیا چینجز آیا؟ الف اور نون لگ گیا. یہ آپ نوٹس میں لکھ لیں. نوٹس میں کیا لکھنا ہے وہ آپ دھیان سے دیکھیے. کاپی میں کیا لکھنا ہے آپ کو؟ کاپی میں یہ لکھنا ہے کہ جو ماضی کا واحد کا صیغہ ہوتا ہے وہ صرف فاعل لام کلمہ ہوتا ہے، اس میں ایکسٹرا کوئی بھی چیز نہیں ہوتا ہے، ٹھیک. پہلا چیز. دوسرا آپ لکھیں گے مضارع کا جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہوتا ہے شروع میں یا نون مل کے ساکن بنتے ہیں، اور عین اور لام کلمہ جو ہوتا ہے اس پر فتح ہوتا ہے. یہ دونوں واحد کا آپ نے نوٹ سے لکھ لیا. پھر آپ لکھیں گے
ماضی میں تثنیہ کا جو سیگا ہوتا ہے اس میں صرف ہم کو لام کلمے کے بعد الف لگا دینے سے وہ تثنیہ کا سیگا بن جاتا ہے، اور مضارع میں جو تثنیہ کا سیگا ہم کو بنانا ہوتا ہے وہ کیسے بنانا ہوتا ہے؟ اسٹارٹنگ کا پروسیس سیم ہے، یا پر فتحہ، نون عین، فا کلمہ ساکین اور عین کلمہ پہ پیش، بس آخر کا جو لام ہے، لام کے بعد الف اور نون لگا دیا جاتا ہے اور آخر کا اعراب جو ہے وہ بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اتنا آپ کو یہ دو چیز نوٹس میں آپ کو یاد رکھنے ہیں، ٹھیک؟ آپ نے واحد تثنیہ کا دیکھ لیا، اب جمع کا دیکھیے۔ جمع ہم کیسے لکھتے ہیں؟ یہ ہے ہمارا ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ، ٹھیک ہے؟ نصر، ٹھیک؟ اس کو ہم جمع کیسے بنا دیتے ہیں؟ اس میں ہم واو اور الف لگا دیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے ہمارا جمع کا صیغہ۔ اب دیکھیے ہم کو جو ہے، اب آپ ایک چیز اور آپ اس کو بالکل ایزی کر سکتے ہیں کہ نصرہ جو ہوتا ہے وہ مین ہوتا ہے، پھر نصرہ کے آخر میں ہم کچھ ایڈ کر کے اس کو الگ الگ صیغہ بناتے ہیں۔ تو آپ اس کو ایسا کر سکتے ہیں کہ واحد جو مضارع کا جو مین کلمہ ہے، یہ واحد آپ کا جو ہے مضارع کا واحد کا کلمہ ہے، ٹھیک ہے؟ نصرہ کے اندر ہم جو ہے بدلاؤ کرتے ہیں، نصرہ کے آخر میں ہم کبھی الف لگا دیتے ہیں، کبھی واو لگا دیتے ہیں، کبھی واو الف لگا دیتے ہیں تو صیغہ بدلتا ہے۔ ایسے ہی مضارع کا جو صیغہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی جو ہم بدلاؤ کرتے ہیں، جیسے کبھی ینصرو تھا تو ہم نے الف نون لگا دیا تو یہ تثنیہ کا صیغہ ہو گیا، بس اس کے آخر کا تھوڑا جو ہے ہم نے اعراب بدل کر اس پر فتحہ دے دیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو مین جو ہے اس کے اندر بھی وہی ہے، مین بھی اس کے اندر ہی ہے۔ ماضی کے اندر مین کیا ہے؟ نصرہ، اس کے آخر میں ہم کچھ چینجز کرتے ہیں۔ مضارع کے اندر مین ہے ینصرو، اس کے شروع میں ہر کلمے میں ینصرو ہوتا ہے، مطلب نصرہ ہوتا ہے، اس کے شروع میں کبھی یا لگتا ہے، اس کے آخر میں کچھ چینجز ہوتا ہے، پھر اسٹارٹنگ میں کچھ چینج ہوتا ہے، کچھ آخر میں۔ تو اسٹارٹنگ میں کیا چینج ہوتا ہے آپ یاد رکھیں کہ جتنے بھی غائب کے جتنے صیغے، یعنی تین مذکر غائب کے صیغے اور 3 مؤنث غائب کے صیغے ہیں، اس کے آخر میں یا لگتا ہے، اور جتنے حاضر کے صیغے یعنی 3 حاضر کے صیغے، 3 غائب کے صیغے، اس کے شروع میں تا لگتا ہے، اور ایک جو واحد متکلم ہے اس کے شروع میں الف، اور جو جمع متکلم ہے اس کے شروع میں نون لگتا ہے۔ تو اسٹارٹنگ میں یہ بدلاؤ ہوتا ہے، اور آخر میں کیا بدلاؤ ہوتا ہے کہ واحد کے صیغے میں کچھ نہیں لگتا ہے، اور تثنیہ کے صیغے میں جو ہے الف اور نون لگتا ہے، اور جمع کے صیغے میں کیا لگتا ہے وہ دیکھیے آپ، جمع کے صیغے میں لگتا ہے واو نون، ٹھیک ہے؟ ینصرون، تو کیا ہو گیا؟ نصرہ سے ینصرو، ینصرانی، ینصرون، اس پر آپ سمپل ہے، اس پر جو ہے آپ جزم دے دیجئے، ینصرون۔ اب آپ یہاں دیکھیے، میں نے تھوڑا ٹائپنگ میں غلطی کر دیا، مجھے شک ہو رہا تھا، ینصرو نہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس پر فتحہ دیجئے، واو پر جو ہے جزم دیا جاتا ہے، ینصرو، را واو پہ شروع ہوتا ہے، نون زبر، ینصرو نہ ایسے پڑھتے ہیں۔ تو آپ کو چینجز سمجھ میں آیا کہ کیسے ہوتے ہیں؟ نصرہ، نصرہ، نصرو، اسی طریقے سے ینصرو، ینصرانی، ینصرون، تو جمع کا صیغہ ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب بہت سمپل ہے، دیکھیے میں ایک بار پھر سے آپ کو سب لکھ کے دکھاتا ہوں۔ شروع میں ہم نے یا پر فتحہ دیا، جو فا کلمہ ہے اس کو ہم نے جزم دے دیا، عین کلمے پہ ہم نے پیش دیا، اور لام کلمے پہ ہم نے پیش دیا، تو یہ بن گیا واحد مذکر غائب کا صیغہ مضارع سے۔ سیم اسی پیٹرن پہ ہم نے یہاں پر فتحہ دیا، فا کلمے پر ہم نے جزم دیا، ٹھیک؟ عین کلمے پہ ہم نے اس کو پیش دیا،
اور را کلمے پر ہم نے فتحہ دیا اور آخر میں الف اور نون لگا کر نون پر ہم نے کسرہ دے دیا، تو یہ ہو گیا ینصرانی۔ اب دیکھیے آگے جمع کے لیے کیا کرنا ہے، یا ہم نے بنایا، یا پر ہم نے فتحہ دیا، فا کلمے پر ہم نے سکون دیا، عین کلمے پر ہم نے پیش دیا، اور را کلمے پر بھی ہم نے پیش دیا، واو ایکسٹرا ہم نے ایڈ کر کے اس پہ جزم دے دیا، نون ایکسٹرا ہم نے ایڈ کر کے اس پر فتحہ دے دیا، تو یہ جمع کا صیغہ بن گیا ینصرون۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ تین تو جمع مذکر غائب کے صیغے ہوئے نا، واحد مذکر غائب ینصرو، تثنیہ مذکر غائب ینصرانی، اور جمع مذکر غائب ینصرون۔ اب ہم کو اس کے بعد کیا آتا ہے، واحد مؤنث غائب، تو واحد مؤنث غائب کا صیغہ کیسے بنتا ہے وہ دیکھیے۔ میں نے شاید شروع میں مسٹیک کر دیا ہے، اب میں بتاتا ہوں میں نے کہاں غلطی کی ہے۔ ایک مؤنث کا جو صیغہ بنتا ہے وہ کیسے آتا ہے، شروع میں اب یا نہیں لگے گا، اب لگے گا تا، تا زبر تا، فا کلمہ نون ہے تو فا کلمہ نون، اس کو ہم کر دیں گے ساکین، بالکل یا کی جگہ ہم نے تا لگایا، باقی سب کچھ سیم رہے گا۔ فا کلمے عین کلمے پر ہم نے پیش دیا، را کلمے پر ہم نے پیش دیا، ینصرو تنصرو سیم تثنیہ اب پھر تا لکھا ہم نے، تا پر ہم نے فتحہ دیا، یہ فا کلمہ تھا اس پر ہم نے جزم دیا، یہ عین کلمہ ہے ہم نے پیش دیا، اور یہ تثنیہ کا صیغہ اس لیے را پر جو ہے کیا آئے گا، فتحہ آئے گا، اور الف اور نون آ جائے گا اور اس پہ کسرہ آ جائے گا، تو تنصرانی یہ کیا ہو گیا، جمع مذکر تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں نے غلطی یہ کی تھی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 6 صیغے میں جو ہے یا آتا ہے شروع میں، وہ اس کو آپ غلط کاٹ دیجئے، 6 صیغے میں یا نہیں آتا ہے، صرف 4 صیغے میں یا آتا ہے، ٹھیک ہے، باقی سب صیغے میں یعنی 8 صیغے میں تا آتا ہے، صرف 4 صیغے میں یا آتا ہے۔ اب یہاں پھر سے آپ دیکھ لیجئے، تنصرانی ہو گیا، یہاں تک آپ سمجھ گئے، یہاں تک ہم نے کتنے صیغے لکھا، ایک واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے یہاں لکھا واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب کے جو صیغے ہوں گے اس کے اندر تھوڑا سا چینجز ہوتا ہے، وہ کیا چینجز ہوتا ہے آپ دیکھیے۔ ہم پہلے ماضی کا صیغہ لکھتے ہیں، ماضی کا صیغہ ہم کیسے لکھتے ہیں، ایسے لکھتے ہیں، ماضی جمع مؤنث غائب کا صیغہ، ٹھیک ہے، ایسے لکھتے ہیں۔ مضارع کا صیغہ کیسے لکھائے گا آپ دیکھیے، شروع میں آئے گا یا، اس کے بعد آئے گا اس پر فتحہ، پھر آئے گا نون یعنی کہ فا کلمہ، اس پر آئے گا جزم بالکل سیم، پھر آئے گا صاد، اس پر آئے گا پیش ینصر، اس کے بعد آئے گا را، اس پر آئے گا جزم ینصر، اور نون پر فتح ینصرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف اس میں چینجز کرنی ہے آپ کو کہ بالکل اسی پیٹرن پہ نصرنا ینصرنا، ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد کرنے، میں نے صرف ابھی بنانا سکھایا تھا کہ آپ لکھنے میں اس کو یاد رکھیں اور بولنے میں بھی آپ کو یاد رہے۔ ابھی آپ دیکھیے، تنصرو واحد مؤنث غائب کا صیغہ، تنصرانی جمع مؤنث غائب کا تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ، اور ینصرنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ۔ ابھی آج آپ نے جو ہے کیا کیا پڑھا اس کو ایک بار پہلے ریکال کر لیجئے، مجھے اور بھی کچھ چیزیں پڑھانی ہیں۔ آج آپ نے پڑھا کہ ماضی مذکر غائب سے، ماضی سے مضارع کا صیغہ کیسے بنتا ہے، مضارع کا صیغہ یعنی آپ نے نصرہ سے ینصرو بنانا سیکھا، ٹھیک ہے، نصرہ سے ینصرانی بنانا سیکھا، اور نصرو سے ینصرون بنانا سیکھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ 3 مذکر کے صیغے ہو گئے، اس کے بعد آپ نے مؤنث کے صیغے بنانا سیکھا، اس میں تنصرو ہو جاتا ہے، پھر
تنصرانی ہو جاتا ہے اور پھر جمع مؤنث غائب کچھ ہوگا اس میں تا کی جگہ پھر سے واپس یہ آ جاتا ہے اور ینصرنا ہو جاتا ہے۔ یہ آپ نے آج کے صیغے میں پڑھا ہے، اس کو آپ بہت احتیاط کے ساتھ پڑھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اب آئیے یہاں پر آپ دیکھیے، آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے یفعلو، یفعلانی، یفعلون، ٹھیک۔ اور اسی سے ہم کو سیم اگر جو ہے نفی بنانا ہے تو ماضی میں نفی بنانے کا کیا طریقہ ہے، ہم اسٹارٹنگ میں ما لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مضارع میں کے نفی بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ اسٹارٹنگ میں ہم لام لگا دیتے ہیں، باقی سب کچھ سیم ہو، جیسے یفعلو سے لا یفعلو ہو گیا، یفعلانی سے لا یفعلانی ہو گیا، یفعلون سے لا یفعلون ہو گیا۔ دوسری چیز آپ ایک یاد رکھیں کہ میں نے آپ کو نصرہ سے پڑھایا ہے تو آپ نصرہ سے پڑھیں گے، نہ کہ یفعلو سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی یفعلو آپ ہنٹ لیں گے لیکن آپ کو بنانا نصرہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہاں پر آپ سوچیں گے کہ میں نے تو آپ کو کہا کہ نصرہ سے ینصرو ہوتا ہے اور یہاں پہ یفعلو ہے، جبکہ ینصرو عین کلمے پہ پیش ہونا چاہیے، لام کلمے پہ پیش ہونا چاہیے، یہاں تو عین کلمے پہ جو ہے وہ فتح ہے۔ تو اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ آپ یفعلو سے نہیں بنائیں گے بلکہ ینصرو سے بنائیں گے، اسی لیے کہ آپ جو ہیں آپ کو میں آگے پڑھا رہا ہوں، آپ غور سے دیکھیے۔ میں نے آپ کو ایک بہت پہلے ایک نوٹس دیا تھا جس میں ابواب کر کے کچھ چیزیں میں نے آپ کو لکھ کر دیا تھا، جس کے اندر پہلا تھا نصرہ، دوسرا تھا ضربہ، تیسرا سمیع، چوتھا فتح، پانچواں حسبہ اور چھٹا کرومہ۔ تو اس میں سے ہم جو ہے سب سے پہلے ہم لوگوں نے نصرہ کے بارے میں پڑھا، اس لیے میں بار بار نصرہ لا رہا ہوں۔ اور صفۃ المصادر میں بھی جو میں نے آپ کو پہلا فعل یاد کرنے کے لیے دیا وہ بھی آپ دیکھو نصرہ ہے۔ نصرہ کا ماضی کیسا ہے، ایسا، اور مضارع ایسا ہے، اسی لیے آپ کو اس کے پیٹرن پہ بنانا ہے، نہ کہ فعل یفعلو کے پیٹرن پہ۔ آپ کو ماضی مضارع کا صیغہ بنانا آ چکا ہے، میں نے آپ کو 6 صیغے بنانا سکھائے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا اور غور کریے گا تو سیم اسی پیٹرن پر آپ باقی کے پورے صیغے بنا سکتے ہیں۔ بس آپ کو یاد رکھنا ہے کیا، آپ یہاں سے ہنٹ لے کے کیا یاد رکھیں گے کہ شروع میں ایکسٹرا ایڈ ہوتا ہے یا، پھر یا اور پھر یا، اس کا واحد مؤنث کے صیغے میں شروع میں تا، پھر تثنیہ کے صیغے میں تا، اور پھر جمع مؤنث غائب کے صیغے میں واپس سے یا آ جاتا ہے، پھر واحد مذکر حاضر کے صیغے میں پھر شروع میں تا آتا ہے، پھر جو ہے تثنیہ مذکر حاضر کے صیغے میں بھی تا آتا ہے، اور جمع مؤنث حاضر کے صیغے میں بھی تا آتا ہے، پھر واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں تا آتا ہے، اور پھر عین کلمے اس طریقے سے بدل جاتا ہے۔ تو اگر آپ تھوڑا سا اگر اس میں دماغ لگائیں تو آپ کا جو ہے یہ سبق آسان ہو جائے گا۔ آپ کا ابھی جو ٹاسک ہے وہ ٹاسک تو پہلے جو پرانا والا ہے آپ اس کو کمپلیٹ کریے، اس کے بعد جو دوسرا ٹاسک ہے وہ آپ کا یہ ہے کہ نصرہ، خرج اور دخل سے واحد کا تو پورا صیغہ آپ بنائیے کمپلیٹ، ماضی، مجہول، معروف، نفی، ٹھیک ہے۔ اور مضارع سے آپ جو ہے واحد مذکر حاضر واحد مذکر واحد کے جو مذکر کی جو تینوں صیغے ہیں، واحد، تثنیہ، جمع، غائب کے وہ بنائیے، اور مؤنث کے جو تینوں صیغے ہیں واحد، جمع، تثنیہ، جمع، غائب کے وہ صیغے بنائیے۔ نصرہ سے بھی بنائیے، ٹھیک ہے، خرج سے بنائیے، دخل سے بنائیے۔ اس طریقے سے آپ 5 صیغے کم سے کم یہاں تک الطلب یعنی طلبہ سے یطلب تک آپ جو ہے بنا لیجئے۔ یہ آپ کے آج کے ویڈیو کا ٹاسک ہے۔ ویڈیو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، بار بار دیکھیے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے آپ فون کریے، رپورٹ پیش کرتے رہیے تاکہ مجھے سمجھ میں آئے کہ آپ صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں یا میں صحیح طریقے سے پڑھا پا رہا ہوں آپ کو۔ ویڈیو کا فیڈ بیک